فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ چونکہ اس کے بعد میری آزادی یقینی تھی، چنانچہ میں نے اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیا، وہ جہاں چاہیں مجھے لے جائیں۔ جب میرے چہرے پر ایک اجنبی میک اپ کیا گیا تو مجھے کافی حد تک اطمینان نصیب ہوا کہ میری اصل شکل کو جاننے والے بھی مجھے نہیں پہچان سکیں گے۔ میک اپ تو کسی کے چہرے پر بھی کر دیا جائے، اسے تبدیل شدہ حالت میں دوسروں سے روشناس ہونا ہے، اور پھر چونکہ مجھے نئی حیثیت بتا دی گئی تھی، اس لیے میں مطمئن تھا کہ اپنا کام بخوبی پورا کر سکوں گا۔ اس طرح مجھے یہاں سے نکلنے کے مواقع بھی مل رہے تھے۔ ان میں سے کسی شخص کا نام مجھے نہیں معلوم ہو سکا تھا، لیکن یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے ان لوگوں نے مجھے اچھی طرح ہدایات دے دی تھی اور بتا دیا تھا کہ مجھے کہاں کہاں جانا ہے، کس ہوٹل میں قیام کرنا ہے۔ یہ بھی بتا دیا گیا تھا مجھے کہ جاتے وقت صرف چابی واپس کرنا ہوگی۔ میرا پاسپورٹ الماری میں لٹکے سوٹ کیس کی جیب میں رکھا ہے، پرس پتلون کی جیب میں ہے، اور میرے پاس موجود کرنسی کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک انوکھی بات تھی کہ انہوں نے میری جیب میں موجود کرنسی پر غور نہیں کیا تھا کہ اتنی تعداد میں یہ کرنسی کہاں سے آئی۔ صورتحال چونکہ میرے خلاف نہیں تھی، اس لیے میں نے ان سے مکمل تعاون کیا۔ مجھے اس کمرے سے نکال کر ایک دوسرے کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ اب میں پرسکون تھا۔ چہرے پر میک اپ ہو جانے کی وجہ سے مجھے یہ خوف بھی نہیں رہا تھا کہ وہ لوگ میری صورت پر غور کر سکتے ہیں۔ بوڑھے ٹرک ڈرائیور کی موت کا مجھے افسوس تھا، بیچارہ میری وجہ سے مارا گیا۔ اس کے کچھ الفاظ مجھے یاد آ رہے تھے۔ کوئی شخص اس ٹرک میں بیٹھا تھا اور پھر کہیں راستے ہی میں اتر گیا تھا۔ اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو وہی شخص جان سنوڈن تھا۔ وہ کہاں گیا، دوبارہ ان لوگوں کے ہاتھ لگے گا یا نہیں، یہ ساری باتیں سوچنا ضروری تھی، لیکن میں ان پر زیادہ غور نہیں کر رہا تھا۔ مجھے تو صرف اپنے مقصد سے غرض تھی۔ ان کا کام کر کے اگر اس علاقے سے نکل جاؤں تو یہ میرے لیے بہت ہی بہتر بات ہوگی۔ اس طرح اولیو ہاورڈ سے میرا پیچھا فی الحال چھوٹ جائے گا، بعد میں جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ نئے کمرے کی کھڑکی سے میں نے باہر جا کر دیکھا، موسم خوشگوار تھا۔ تھوڑی دیر تک میں وہاں کھڑا رہا اور اس کے بعد واپس آ کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میرا اجنبی چہرہ میرے سامنے تھا، درمیانی عمر، بڑی سی ناک، چندیائی ہوئی آنکھیں، جبڑے باہر کو ابھرے ہوئے۔ میں اپنے لیے بالکل اجنبی تھا۔ جو لباس میں نے زیب تن کیا وہ نہایت نفیس تھا۔ دیگر تمام سامان بھی درست تھا، پاسپورٹ، بٹوا، لائسنس، 2-3 سوٹ، جوتے، ٹائیاں، قمیص وغیرہ۔ دوسری صبح ناشتے کی میز پر اس معمر عورت سے ملاقات ہوئی جسے صرف میڈم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ناشتہ اس نے میرے ساتھ ہی کیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد وہ کہنے لگی، جان سنوڈن، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نام روٹر ہے، پاسپورٹ اور ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ پر تم اپنا نام دیکھ چکے ہو۔ بہتر یہ ہے کہ آج شام کو 7 بجے اپنا ٹکٹ فضائی کمپنی سے وصول کر لو۔ جہاز 7:45 بجے روانہ ہوگا۔ مگر مجھے جانا کہاں ہے میڈم؟ اس سلسلے میں ابھی کوئی سوال نہ کرو، وقت پر سب معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ آپ کی ہدایات پر عمل کروں گا۔ شام کو 6:30 بجے میں نے سامان وغیرہ باندھا اور ان کی ہدایت کے مطابق اس عمارت سے باہر نکل آیا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں تھی کہ عمارت کون سی جگہ ہے اور میں شہر کے کس حصے میں ہوں۔ بس نیچے آ کر میں نے ایک ٹیکسی لی اور ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گیا۔ ریزرویشن پر میں نے اپنا نام بتایا تو فرسٹ کلاس کا ایک ٹکٹ مجھے مل گیا، اور یہاں مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میری منزل ایمسٹرڈم تھی۔ اس طرح یہاں سے نکل جاؤں گا اس کا گمان بھی نہیں تھا۔ جہاز میں سفر کرتے ہوئے بھی میں اپنی اس خوش بختی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ذہن کے پردوں سے کئی بار تہذیب کا نام ٹکرایا تھا، لیکن اب میں نے صبر کرنا سیکھ لیا تھا۔ ایمسٹرڈم کے شاندار ہوائی اڈے پر میرے استقبال کے لیے کوئی موجود نہیں تھا، لیکن اپنا سامان وصول کر کے جب میں باہر آیا تو ڈلے ہوئے شانوں والے ایک اچھی شکل و صورت کے آدمی نے میرا استقبال کیا۔ مسٹر روٹرا وٹرام، بہت عرصے کے بعد آپ کو دیکھنا نصیب ہوا ہے۔ آپ مجھے یقیناً نہیں پہچانتے ہوں گے۔ میرا نام ہارلس ہے۔ آئیے، گاڑی موجود ہے۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا اور ایک شاندار لیموزین کار میں جا بیٹھا۔ سفر کے دوران ہارلس نے کہا، آپ کو اپنا مکان پسند آئے گا مسٹر روٹر۔ سمندر کے کنارے پہاڑیوں کے اوپر ایک تنہا مکان۔ تقریباً 50 منٹ کا سفر طے کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد لیموزین پہاڑیوں پر ایک خوبصورت بنگلے کے قریب رک گئی۔ ہارلس نے کہا، آپ اندر تشریف لے جائیے، میں واپس جاتا ہوں۔ میں نے اطمینان سے اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور نیچے اتر گیا۔
میرے لیے اور کوئی ہدایت تو نہیں ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے سرد اور کھردرے لہجے میں جواب دیا اور گاڑی میں بیٹھ کر اسے ریورس کر کے واپس لے گیا۔ برآمدے میں ایک خوبصورت سی 30-32 سالہ عورت میری منتظر تھی۔ میں آگے بڑھا تو وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ لکی روٹر ہے، یعنی میری بیوی۔ لکی روٹر سے جدائی کی طویل داستانیں سننے کے بعد جب کسی قدر فراغت حاصل ہوئی اور مجھے غسل کرنے کا موقع ملا تو میں دل ہی دل میں یہی سوچتا رہا کہ اب تک تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں ہالینڈ پہنچ چکا ہوں اور میری منزل اب مجھ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ ہالینڈ میں بھی امریکی یہودیوں کی تعداد کافی زیادہ تھی اور میں ہالینڈ کے سب سے بڑے شہر ایمسٹرڈم میں رہ کر اپنے کام کا آغاز کر سکتا تھا۔ کاش تہذیب مالکم ایکس بھی ہالینڈ میرے ساتھ ہی آتی، وہاں سے نکل آنے کی خوشی تھی، لیکن دکھ تہذیب کے نہ ہونے کا تھا۔ اور اب یہ خاتون یعنی لکی روٹر مل گئی تھی۔ بظاہر تو سنجیدہ طبیعت کی مالک تھی، لیکن بہرحال بیوی تھی اور بیوی کے شوہر پر بہت سے حقوق ہوتے ہیں۔ اگر ابھی ان سے انحراف کر کے ایمسٹرڈم کی حسین دنیا میں کھو جاؤں تو زیادہ مشکل تو نہیں ہوگی، لیکن فوری طور پر قدم جمانا کٹھن ثابت ہوگا۔ چنانچہ کیوں نہ کچھ وقت یہاں بھی گزار لیا جائے۔ جو داستان مجھے میڈم نے سنائی تھی اس میں یہ تفصیل تو نہیں تھی کہ میری حیثیت کیا ہے، صرف ان کے اپنے مقاصد اس داستان میں جھلکتے تھے اور یہ پتہ چلتا تھا کہ قدم با قدم وہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں۔ غسل خانے سے نکلنے کے بعد میں نے ایک خوبصورت لباس پہنا اور اپنے اس خوشنما مکان میں آ بیٹھا جہاں لکی روٹر نے میرے لیے پھول ہی پھول کھلا دیے تھے۔ وہ بہت ہی خوش نظر آ رہی تھی۔ کافی عرصے کے بعد میری اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں کہاں تھا اور کیوں تھا، اس کے بارے میں مجھے چند باتیں بتا دی گئی تھی جنہیں اس کے سامنے بیان کر کے میں نے اسے مطمئن کر دیا۔ وہ بے حد خوش تھی، کاروبار کے بارے میں تفصیلات بتا رہی تھی، اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ بیتے ہوئے واقعات کی تفصیل بتا رہی تھی اور میں صبر و سکون سے سب کچھ سن رہا تھا۔ ڈیئر روٹر، مجھے امید نہیں تھی کہ تم اس طرح واپس آ جاؤ گے، اس نے کہا۔ میں تو نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھی تھی تمہارے بارے میں۔ میں یوں محسوس کر رہی ہوں جیسے یہ سب کچھ ایک خواب ہے اور میری آنکھ کھل جائے گی۔ نہیں، تم جانتی ہو ہنی کہ میں کیسی کیسی مشکلات کا شکار رہا ہوں۔ ذہنی طور پر میں بالکل غیر متوازن ہوں، کچھ بھی یاد نہیں رہا مجھے۔ ہاں، اگر یاد تھی تو صرف تمہاری شکل، تمہاری باتیں، یہی سب کچھ میری زندگی تھی، ورنہ شاید میں مر جاتا۔ وہ جذباتی ہونے ہی والی تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ کسی نے اسے فون کیا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ وہ جینی فیس فیلڈ تھی، اس کی ایک سہیلی جو ان دنوں اس کی ساتھی رہی تھی۔ میں نے اسے یہ خوشخبری نہیں سنائی، کیوں نہ ہم اس کے پاس اچانک جا کر اسے حیران کر دیں۔ وہ تمہیں دیکھے گی تو متعجب رہ جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ اس نے کہا۔ نہیں، ذرا ہوشیاری سے کام لو ڈیئر، پوزیشن ابھی بہتر نہیں ہے۔ جن لوگوں سے میرا ٹکراؤ ہوا ہے وہ یقیناً میری طاق میں ہوں گے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کچھ دن خاموشی سے گزار دیے جائیں، پھر ہم اپنے ملنے جلنے والوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کریں گے۔ جیسا تم پسند کرو، لیکن کیا ہم شہر میں بھی نہیں نکل سکیں گے؟ کیوں نہیں، میرا خیال ہے اس میں کوئی دقت نہیں ہوگی، میں نے جواب دیا۔ ڈلکے ہوئے شانوں والے شخص نے رات کو 8:30 بجے مجھ سے ملاقات کی۔ میں نے اس کی آمد کی اطلاع پر ڈرائنگ روم میں اس کا استقبال کیا تھا۔ لکی میرے ساتھ تھی، لیکن میں نے اسے کہا کہ میں اپنے دوست سے کچھ پرائیویٹ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور اس دوران اس کی موجودگی مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ وہ خوشی خوشی چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے ہمارے لیے چائے بھجوا دی تھی۔ ڈلکے ہوئے شانوں والے شخص نے مجھے بتایا کہ ابھی میرے کام کا وقت نہیں آیا ہے، اس لیے اگر میں چاہوں تو ایمسٹرڈم کے تفریحی مقامات کی سیر کر سکتا ہوں۔ مناسب ہے، میں نے کہا۔ چائے پینے کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ میں ذہنی طور پر خاصا مطمئن تھا، کم از کم فرصت کے کچھ لمحے تو نصیب ہو گئے تھے۔ اس دوران میں ایمسٹرڈم کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا تھا جہاں سے مجھے اپنے کام کا آغاز کرنا تھا۔ لکی روٹر اگر اس سلسلے میں میرے ساتھ رہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے پاس ایک خوبصورت کار موجود تھی۔ چنانچہ ہم ایمسٹرڈم کی سڑکوں پر آ گئے، ٹرامٹ ٹاور یعنی ایمسٹرڈم کے ٹکسالی دروازے پر پہنچے اور پھر شہر کی خوبصورت ترین سڑک اور خرید و فروخت کے سب سے بڑے مرکز کالور اسٹراٹ پر چہل قدمی کرنے لگے۔ کالور اسٹراٹ کے بالکل نزدیک درائے ایمسٹل نظر آیا جس پر ڈیم بنا ہوا تھا اور اس وجہ سے یہ آبادی ایمسٹرڈم کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ اسی طرح درائے روٹر پر بند باندھنے سے روٹر ڈیم وجود میں آیا۔ اہل ہالینڈ جب بھی اپنے شہروں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ روٹر ڈیم کو حرکت سے بھرپور شہر کہتے ہیں۔ بے کو بزرگی کا لبادہ اڑا دیا ہے اور ایمسٹرڈم ایک خوبصورت نظم ہے جو دھیرے دھیرے دل میں اترتی جاتی ہے۔ ایمسٹرڈم حسن و زندگی سے بھرپور ہے، اس میں سینکڑوں نہریں شریانوں کی مانند پھیلی ہوئی ہیں۔
ان عجوبہ روزگار نہروں نے شہر کو سینکڑوں خاموش اور چمکتے ہوئے تالابوں سے ڈھک دیا ہے۔ تالابوں کے گرد پرانے زمانے کے ڈچ سوداگروں کے شاہانہ مکان نظر آتے ہیں۔ سفید کھڑکیاں، خوبصورت زینے اور قدیم چوبی دروازے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی خوبصورت ہو گئے ہیں۔ ایک جدید شہر ہونے کے باوجود ایمسٹرڈم میں دیہاتی زندگی کی جھلک موجود ہے۔ مڈ ٹاور کے پاس کشتیوں میں سجے ہوئے پھولوں کا بازار، تنگ گلیوں میں سے آتی ہوئی لوگ دنوں کی سحر انگیز موسیقی، شیشے کی چھتوں والی کشتیوں کے خوبصورت نظارے، نہروں میں تیرتی ہوئی بطخیں، ہر طرف بہتا ہوا پانی جس کے اوپر چھتری کی شکل میں نیلگوں آسمان، لائم کی زرد کلیاں، ایلم کے خوبصورت پتے، نہروں پر لیٹے ہوئے پلوں کے بل کھاتے جنگلے جن سے نیچے جھانکتے ہوئے عجب لطف محسوس ہوتا ہے۔ میں اس شہر کی خوبصورتی سے بے حد متاثر ہوا تھا۔ ہم دونوں پوری طرح ان تفریحات سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر مانزار ریستوران کے علاقوں سے گزرتے ہوئے دفعتاً لکی نے کار کے بریکوں پر دباؤ ڈال دیا۔ میں نے چونک کر ادھر دیکھا تو ایک سرخ رنگ کی چھوٹی سی خوبصورت کار سامنے ہی پارک ہو رہی تھی۔ او روٹر پلیز، وہ سائیکا ہے، بہت دن بعد نظر آئی ہے، بڑی دلچسپ اور پیاری لڑکی ہے۔ صرف 2 دفعہ میری اس سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس میں دل مو لینے کی قوتیں ہیں۔ کیا تم مجھے اس سے ملاقات کی اجازت دو گے؟ میں نے ہونٹ سکوڑ کر گردن ہلا دی۔ لکی خود ہی اتر کر سرخ کار کے پاس پہنچ گئی۔ کار سے برآمد ہونے والی لڑکی کو دیکھ کر میں نے بھی پلکیں جھپکائی تھی۔ انتہائی حسین خد و خال کی مالک یہ لڑکی سیاہ بالوں کے گچھے سر پر سجائے ہوئے تھی اور اس کے نقش و نگار میں کوئی ایسی انوکھی بات تھی جو اس کی جانب متوجہ کرتی تھی۔ لکی اسے گفتگو کرتی رہی اور پھر کار کی طرف اشارہ کیا گیا۔ چند لمحے بعد وہ دونوں خواتین کار کی طرف بڑھنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ لکی اس سے میری موجودگی چھپا نہیں سکی ہے۔ پرکشش لڑکی جس کا نام سائیکا بتایا گیا تھا میرے قریب پہنچ گئی اور اس نے کار کی کھڑکی پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ بالکل نامناسب بات ہے مسٹر روٹر کہ آپ مجھ سے ملاقات نہ کریں۔ نیچے آئیے، اچھے انسانوں کی طرح مجھ سے ملیے، میں آپ کی بیوی کی دوست ہوں۔ میں مسکراتا ہوا نیچے اتر آیا۔ ظاہر ہے اب ان تمام مصیبتوں کو تو برداشت کرنا ہی تھا۔ لڑکی نے مجھ سے ہاتھ ملایا اور ایک عجیب سی کیفیت میرے رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ واقعی اس میں کوئی ساحرانہ قوت تھی۔ اور آپ لوگ تنہا ہی آوارہ گردی کر رہے ہیں۔ یہ جو لکی ہے یہ در حقیقت بہت لکی ہے۔ میں اس کی خوش قسمتی کی آپ کو دیکھ کر تو تہ دل سے قائل ہو گئی۔ چنانچہ اب آپ لوگ میرے ساتھ لنچ قبول کیجئے۔ او ڈیئر، یہ بالکل مناسب نہیں ہوگا، تم تو اچانک ملی ہو۔ کیوں روٹر، کیوں نہ ہم سائیکا کو اپنی طرف سے لنچ کی پیشکش کر دیں؟ بات صرف لنچ کی ہے، کھانا کھانا ہے، کھا لیا جائے۔ رہا سوال بل کی ادائیگی کا، تو 2 خواتین ایک مرد کی موجودگی میں بل کیسے ادا کر سکتی ہیں؟ میں نے کہا اور سائیکا ہنس پڑی۔ میں اس کی شکل دیکھ کر رہ گیا۔ اتنی حسین ہنسی تھی کہ آنکھوں کے راستے سیدھی دل میں اتر جاتی تھی۔ میں اس لڑکی سے واقعی متاثر ہوا تھا۔ تو پھر کیوں نہ ہم سامنے چلیں؟ اس طرف۔ لڑکی نے ایک جانب اشارہ کیا اور میری نگاہیں بھی اس طرف اٹھ گئیں۔ سامنے کی دیوار پر ستارہ داؤدی سے مزین اسرائیل کا سفید اور نیلا جھنڈا آویزاں تھا۔ یہ کوئی اسرائیلی ریستوران تھا۔ دل میں ایک شدید نفرت کی لہر اٹھی، لیکن سائیکا اس جانب بڑھ چکی تھی۔ چنانچہ میں نے بھی اپنے قدم اسی سمت بڑھا دیے اور تھوڑی دیر کے بعد ہم ریستوران میں داخل ہو گئے۔ اندر کا ماحول کافی خوشگوار تھا۔ برتنوں تک پر اسرائیلی نشانات بنے ہوئے تھے۔ نیلا ستارہ جگہ جگہ نظر آ رہا تھا اور میرے دل میں نفرت کی لہریں بیدار ہو رہی تھیں۔ سائیکا نے ویٹر کو اشارہ کر کے مینیو طلب کیا اور اس نے مینیو میرے سامنے سرو کر دیا۔ میں نے مینیو بند کرتے ہوئے لکی سے کہا کہ وہ جو کچھ منگوانا چاہے منگوا لے۔ تب سائیکا کہنے لگی، کیوں نہ میں آپ کو اسرائیل کی ایک خاص روایتی ڈش کھلاؤں؟ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ یہ روایتی ڈش خستہ نان، گوشت کے ٹکڑوں اور تیز سرخ مرچوں پر مشتمل تھی۔ مجھے اس کے بارے میں اندازہ تھا کہ یہ فلسطینیوں کی مرغوب غذا ہے، لیکن اسرائیلیوں نے اس غذا کو بھی اپنا لیا تھا۔ سائیکا نے سرخ مرچوں کا چٹخارا لیتے ہوئے کہا، کیا خیال ہے، کیا تمہیں میری تجویز کردہ چیز پسند آئی؟ میں بے اختیار بول اٹھا، ہاں، جب پورا ملک ہتھیا لیا جائے تو فلسطینی ڈشوں کو اپنا لینے میں کیا حرج ہے؟ سائیکا چونک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یوں لگتا ہے مسٹر روٹر کہ آپ کو فلسطینیوں کے بارے میں خاصی معلومات حاصل ہیں۔ یہ انکشاف میرے لیے واقعی حیرت انگیز ہے۔ کیا یہ فلسطینی ڈش ہے؟ 100%، میں نے جواب دیا۔ بہرحال کیا حرج ہے؟ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں پر برتری حاصل ہو گئی ہے، تو پھر ان کی یہ چیزیں اپنا لینے میں بھی کون سا نقصان ہوتا ہے؟ یقیناً یہ برتری واقعی انہیں حاصل ہو گئی ہے، لیکن انہیں برتری دلانے والے تم لوگ ہو۔ تم نے آزاد اسرائیلی ریاست امریکہ کے کسی کونے میں کیوں نہ قائم کی؟ سویڈن کا شمال بھی تو غیر آباد پڑا ہوا تھا۔ لارڈ ویلفور کی نظریں آسٹریلیا کے ویرانوں پر کیوں نہ پڑی؟
کیا یہ ضروری تھا کہ تم لاکھوں بے گناہوں کو بے گھر کر کے فلسطین میں ہی اپنے قدم جما لو؟ سائکا نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچہ جلدی سے پلیٹ میں رکھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور پھر آہستہ لہجے میں بولی، سوری مسٹر روٹر، مجھے نہیں معلوم تھا کہ فلسطینیوں کے لیے آپ کے جذبات اس قدر شدید ہیں۔ بڑی حیرت ہوئی۔ کیوں لکی، تم نے یہ تو کبھی نہیں بتایا تھا کہ مسٹر روٹر فلسطینیوں کے حامی ہیں۔ روٹر کی زبان سے یہ سب کچھ سن کر مجھے بھی تعجب ہوا ہے۔ اس سے پہلے میں نے ان کے منہ سے فلسطینیوں کے حق میں کوئی بات نہیں سنی۔ لکی نے جواب دیا اور میں نے اپنے آپ کو فوراً ہی سنبھال لیا۔ حقائق کا اعتراف کوئی غلط بات تو نہیں ہے، جو حقیقت تھی وہ میری زبان سے نکل گئی۔ خیر، اس موضوع کو چھوڑو، ہم اس وقت اسرائیلی نمک کھا رہے ہیں، اس لیے اس وقت ان کے خلاف گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن میں نے کئی بار محسوس کیا کہ سائکا چور نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی ہے۔ شاید اس بات پر اسے حیرت ہوئی تھی کہ ہالینڈ کا باشندہ ہونے کے باوجود میرے دل میں فلسطینیوں کے لیے ہمدردی کیوں ہے۔ میں نے اس کے بعد اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں کی۔ سائکا نے وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے ہم لوگوں سے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم اس سے ملاقات کرتے رہیں گے، بلکہ اصرار کیا تھا کہ جس قدر جلد ہو وہ کسی دن ڈنر ان کے ساتھ ہی کریں۔ سائکا نے لکی کو اپنا ٹیلی فون نمبر دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس ٹیلی فون پر رابطہ قائم کرے۔ آج کل وہ ہالینڈ ہی میں مقیم ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سائکا اپنی کار میں بیٹھ کر چلی گئی۔ لکی میرے ساتھ کار میں آ بیٹھی تھی۔ لیموزین سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے کہا، یہ تمہیں کیا ہو گیا تھا روٹر؟ فلسطینیوں کے لیے تمہارے دل میں ایسے خیالات کب سے بیدار ہو گئے؟ میں نے وہاں پر بھی تم سے یہی کہا تھا کہ حقائق سے روگردانی کسی طور ممکن نہیں ہے۔ جو حقیقت تھی میری زبان پر آ گئی۔ چھوڑو ان باتوں کو، خواہ کا ذکر نکل آیا، کیا فائدہ؟ لکی سیدھی سادی عورت تھی، خاموش ہو گئی، لیکن میرے دل میں نفرتوں کا طوفان سا ابڑ آیا تھا اور میں سوچنے لگا تھا کہ جس قدر جلد ممکن ہو ان جھگڑوں سے نکلنے کے بعد میں اپنے کام کا آغاز کروں۔ میں جس جگہ تک پہنچ گیا تھا وہاں تک اتنی جلدی پہنچنے کی مجھے امید نہیں تھی، لیکن اب یہاں آنے کے بعد میری ذمہ داریاں مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں سب کچھ بھلا کر اپنے کام کی طرف توجہ دوں۔ لیکن یہ کمبخت لوگ جنہوں نے مجھے ایک خاص مقصد کے تحت یہاں بھیجا تھا میری جان کو اٹکے ہوئے تھے۔ ان سے پیچھا چھوٹے تو کچھ کروں، اور میں فوری طور پر اب بھی امسٹرڈم میں تنہا نہیں ہونا چاہتا تھا، چونکہ یہاں کے بارے میں ابھی میری معلومات مکمل نہیں تھی۔ دوسرے دن ناشتے سے فارغ ہوا تھا کہ لکی نے ٹیلی فون کی اطلاع دی اور میں چونک پڑا۔ کوئی مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں، مسٹر ہارلیس ہے۔ اوہ اچھا۔ میں ٹیلی فون کے قریب پہنچ گیا اور ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے ہارلیس کی آواز سنائی دی۔ کوئی مصروفیت تو نہیں ہے مسٹر روٹر؟ نہیں، کہو کیا بات ہے؟ تم عمارت سے نکل آؤ اور پیدل چلتے ہوئے بارک کے ٹراٹ پر پہنچ جاؤ اور یہاں سے سڑک پار کر کے سامنے کے پارک میں پہنچ جاؤ۔ پارک میں پہنچنے کے بعد تمہیں دائیں ہاتھ پر مڑنا ہوگا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک شخص تمہارا منتظر ملے گا، تمہیں اس سے رابطہ قائم کرنا ہے۔ لیکن میں نے کہنا چاہا مگر دوسری طرف سے ٹیلی فون بند ہو گیا۔ میں نے تیار ہونے میں زیادہ وقت نہ لیا اور باہر نکل کر مطلوبہ جگہ پہنچ گیا، لیکن ہارلیس کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ اتنے گھماؤ پھراؤ کی کیا ضرورت تھی؟ تم سیدھی طرح یہ کیوں نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم ہی مجھے ملو گے؟ میں نے کہا۔ ہارلیس نے جیب سے سگریٹ نکالا اور میرے ساتھ آگے بڑھتا ہوا بولا، دوست، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تمہاری اس مہم میں کامیابی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی عقل استعمال نہ کرو اور کسی بھی سلسلے میں غور کرنا چھوڑ دو۔ یہ ہمارا کام ہے اور ہم نے پوری منصوبہ بندی کر لی ہے۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری پوزیشن کتنی مخدوش ہے، اس بات کو ذہن میں رکھو۔ دماغ کو ڈھیلا چھوڑ دو اور صرف احکامات پر عمل کرو۔ اس کے لہجے میں توہم تھا۔ دل تو مچل کر رہ گیا تھا، لیکن اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا ضروری تھا۔ میں خاموشی سے ہارلیس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ پارک کے دوسرے گیٹ سے نکلنے کے بعد وہ سبز رنگ کی ایک کار کے پاس پہنچ گیا جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک لڑکی موجود تھی۔ اس نے میرے لیے پیچھے کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر بیٹھنے کا اشارہ کر کے خود بھی میرے برابر میں آ بیٹھی۔ لڑکی نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی تھی۔ تقریباً 15 منٹ کا سفر طے کرنے کے بعد ہم ایک عمارت کے مین گیٹ سے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں پورچ میں ایک طویل القامت آدمی میرا انتظار کر رہا تھا۔ خوش پوش تھا اور چہرے پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی۔ اس کی قومیت کے بارے میں کوئی اندازہ لگانا مشکل تھا۔ میں کار سے اترا تو اس نے آگے بڑھ کر میرا استقبال کرتے ہوئے کہا، مسٹر جان سنوڈن۔ ہاں، حیران ہونے کی بات نہیں۔ یہاں تمہیں روٹر کے نام سے مخاطب کرنا ضروری نہیں ہے، چونکہ میں جان سنوڈن کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں خوف زدہ ہوتے ہوئے سوچا کہ کسی کو اچھی طرح جانا بعض اوقات نقصان دہ بھی ہوتا ہے۔ میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ وہ شخص مجھے لیے ہوئے ایک کمرے میں پہنچ گیا اور ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے خود بھی میرے سامنے بیٹھ گیا۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے جان سنوڈن، وہ بولا۔
تمہیں جو کچھ کرنا ہے اس کے بارے میں مجھے علم ہوا ہے کہ تمہیں مکمل تفصیلات نہیں بتائی گئی، لیکن یقین کرو میرے دوست، یہ تمام تفصیلات تمہارے لیے سود مند بھی نہ ہوتی۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ذہن کو آزاد چھوڑ کر صرف وہ کرو جو تمہیں کرنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ میں نے فوراً انگلی اٹھا کر کہا، دیکھو میں جن حالات سے گزر رہا ہوں ان میں میرا ذہنی توازن بہتر نہیں ہے۔ مجھ سے میری رائے پوچھنے کے بجائے مجھے صرف اپنا مقصد بتاؤ، یہی تمہارے لیے بھی بہتر ہے اور میرے لیے بھی۔ خوشرو آدمی آہستہ سے ہنس پڑا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں تم بھی ٹھیک کہتے ہو، واقعی تمہیں یہ کہنے کا حق ہے۔ اچھا یہ بتاؤ رائفل کی مشق کیسی ہے تمہاری؟ جیل میں رہ کر کہیں نشانہ بازی کی مشق ختم تو نہیں کر بیٹھے؟ مطلب کیا ہے تمہارا؟ میں نے الجھتے ہوئے کہا، مطلب یہ ہے کہ اس مشق کو تازہ کر لو کیونکہ تمہاری نشانہ بازی کا کمال ہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں ظاہر ہے اس دوران رائفل میرے ہاتھ میں نہیں آئی، انتظام کر دیا گیا ہے۔ فی الحال یہ بتاؤ کیا پیو گے؟ اس وقت کچھ نہیں، میں نے جواب دیا۔ جیل میں رہ کر تمہارے مزاج میں نمایاں تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں۔ خیر آؤ میرے ساتھ، اس نے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ عمارت کے پچھلے حصے میں ایک وسیع میدان پھیلا ہوا تھا جس کے بیچوں بیچ ایک سفید رنگ کا خوبصورت ہیلی کاپٹر کھڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ پرائیویٹ قسم کا ہیلی کاپٹر تھا، اس کے نزدیک ہی پائلٹ بھی موجود تھا۔